السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا دل خراش اور ناقابل برداشت وہ عمل جو ایک اعلیٰ درجے کے بے غیرت، بے حیا، انسانیت کے منافی شخص نے سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی، قرآن کو جلایا۔ لیکن معزز سامعین و ناظرین، یہ نقشہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ آج سے پہلے بھی بہت سارے یورپی ممالک کے اندر قرآن، اسلام اور شاعر اسلام کی بے توقیری کی گئی، ان کو جلانے کی، ان کی بے حرمتی کرنے کی اور ان کے خلاف سازشیں کرنے کی ناپاک مذموم کوششیں ہوتی رہی۔ لیکن ذرا قرآن کھول کے تو دیکھ لیے، رب کائنات، خلاق عالم، جس نے سارے کے سارے نظاموں کو بنایا، وہ خود فرما رہے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ کتاب، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ یہ قرآن کوئی لاوارث کتاب نہیں جس کا کوئی محافظ اور حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات، خلاق عالم نے خود اٹھایا ہے۔ ساری دنیا مل کر قرآن کو ختم کرنا چاہے، قرآنی علوم کو مٹانا چاہے، وہ کبھی بھی مٹا نہیں سکتی۔ نسلیں ان کی مٹ جائیں گی، اولادیں ان کی ختم ہو جائیں گی، وہ خنزیر، بندر، اللہ ان کی شکلیں مسخ کر دیں گی، ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیں گے۔ سارے کے سارے اسباب ہونے کے باوجود وہ دنیا کے اندر ذلت اور عبرت کا نشان بنتے رہیں گے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جب اللہ کے نبی سفر میں، قرآن بھی سفر میں نازل ہوا، حضر میں، قرآن بھی حضر میں نازل ہوا۔ اللہ کے نبی غزوہ احد میں، قرآن بھی غزوہ احد میں، حنین میں، بدر میں، خندق میں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے بستر پر ہیں تو قرآن وہاں بھی نازل ہوتا ہے۔ قرآن کی تو وہ عظمت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ جو جتنا صلاحیتیں، اسباب، سارے نقشے استعمال کر لے، ان کو مٹانا چاہے وہ نہیں مٹا سکتا، وہ خود مٹ جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا کو تہذیب کا سبق دینے والے، اجتماعیت کا درس دینے والے، انسانی حقوق کی بات کرنے والے آج سارے اپنے عمل سے ان چیزوں کی منافیت اور اپنی منافقت ظاہر کر رہے ہیں۔ سب سے عجیب واقعہ یہ ہے کہ یہ عدالتی فیصلے ان کے یہ ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرو۔ کبھی کہاں یہ واقعات مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، افراتفری، انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین،
قرآن تو وہ کتاب ہے کہ 5-6 سال کے بچے کے سینے میں یہ محفوظ ہے۔ یہ انگریز جب بر صغیر سے جانے لگا، اس ملعون نے اس وقت بھی قرآن کے خاتمے کی بات کی، قرآن کو مٹانے کی بات کی، حفاظ کو، علماء کو شہید کیا، لیکن یہ سارے کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی ناکام رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ قرآن شہید کر دیے، قرآن کے حفاظ اور علماء کو کثیر تعداد میں شہید کر دیا، تو ایک انگریز وہاں سے گزر رہا تھا، دیکھتے کہ ایک جھاڑی کے اندر خیمہ ہے، وہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب جا کر دیکھا تو 2 شخص، دونوں نابینے، ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں۔ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، کہا کہ یہ کتاب مٹنے والی نہیں، یہ کتاب، اس کے اندر تعریف نہیں ہو سکتی، یہ قرآن مٹایا نہیں جا سکتا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ جتنے ہی واقعات ہو رہے ہیں، صرف اور صرف مجھے اور آپ کا ایمان چیک کیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ مسلمان خواب غفلت میں سویا ہے یا جاگ رہا۔ ہم غیروں سے کیا گلہ کریں، سویڈن والوں سے، ڈنمارک والوں سے، یورپین ممالک والوں سے، جن کے قلوب میں کلمہ تک نہیں، وہ قرآن کی حفاظت، قرآن کو کیا پہچانیں گے؟ قرآن تو وہ ہے کہ جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، چرند و پرند درند بھی آ کر سنا کرتے تھے، لیکن یہ بدبخت، ان کے قلوب پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ اگر اللہ ان کو ہدایت دینا چاہے تو اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، یا رب العالمین اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کو نست و نابود فرما، ان کے ناپاک عزائم اور گندے وجود سے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما، شاعر اسلام کی حفاظت فرما، تو حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک، جب سے عرش معلی سے اترا آج تک، ذرہ برابر، زیر زبر نقطے کے برابر اس کے اندر کمی کوتاہی نہیں آئی۔ اللہ نے وہ چمڑے، وہ ہڈیاں، وہ کپڑا، وہ اوراق، وہ پتھر جن پر اللہ کے نبی اور صحابہ کے دور میں قرآن لکھا گیا، اللہ نے ان کی بھی حفاظت آج تک فرمائی ہوئی ہے اور قیامت کی صبح تک فرما کے رکھیں گے۔ تو آج کا انگریز، آج کا یہ بے غیرت ملعون، بے دین، لعنتی، یہ قرآن کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ آج ترکی مختلف عجائب گھروں میں جائیں، وہاں وہ نسخے، وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جن پر قرآن ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، یہ واقعات صرف اور صرف مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن مسلمان تو اپنا محاسبہ تو کر، تیرا وظیفہ حیات کیا ہے؟ غیروں کی غلامی؟ تو اپنا وظیفہ حیات قرآن کو بنا لے، قرآن کو بنا لے، قرآن تجھے عظمتوں پر لے جائے گا۔ قرآن کی وجہ سے اللہ نے بہت ساری قوموں کو ترقیاں دی، لیکن جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈالا، اللہ نے ان کو زمین بوس کیا، برباد کیا، ذلیل کیا، ناکام کیا۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے اپنی دنیا اور عاقبت خراب کی ہے، اور یہ واصل جہنم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن اے مسلمان، تو خواب غفلت میں مت سو، تیرے جاگنے کا وقت ہے۔ تیری غیرت کہاں سو چکی ہے
کہ لوگ قرآن پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے نبی پر، ان کی عظمت پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، ناپاک زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، مسلمان خاموش ہے۔ ہم اپنے حکمرانوں سے، اپنے اداروں سے کہتے ہیں کہ فوراً ایسے ملکوں سے، ایسے لوگوں سے، تمام تر سماجی، سیاسی، اقتصادی، کاروباری ہر اعتبار سے ان سے بائیکاٹ کیا جائے۔ خالی بائیکاٹ کی باتیں نہیں، حقیقت کے اندر کر کے قرآن کی بالادستی کی بات کی جائے۔ میں اور آپ کریں نہ کریں، اللہ نے قرآن کی حفاظت خود لی ہے۔ اگر میں اور آپ حفاظت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے اٹھیں گے تو یہ میری اور آپ کی عظمت ہوگی، میرے اور آپ کی کامیابی ہوگی۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو نور ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔